علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی شان، فضیلت اور عظمت ہے۔ ان کا کردار مسلم امہ کے لیے، بالخصوص خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی۔ آپ کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ پہلی ایک بیٹی، پھر دوسری، پھر تیسری فوت ہو گئی، اور وہ ساری بیٹیوں سے جو محبت ہوا کرتی تھی وہ اکیلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ محبت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو زندہ اور حیات تھی وہ ایک ہی رہ گئی تھی، باقی ساری اولاد بیٹے اور بیٹیاں وفات پا گئے تھے۔ اب وہ بیٹوں والا پیار اور بیٹیوں والا پیار وہ سارا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملتا تھا۔ اس لیے یہ بات مشہور ہے کہ یہ آپ کی لاڈلی اور چہیتی تھی۔ جب یہ گھر میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے اور ان کو اپنی نشست پہ، اپنے بیٹھنے والی جگہ پہ بٹھاتے۔ اتنا ان کا پروٹوکول تھا، اتنا ان کا اعزاز تھا، اتنا ان کو ویلکم کیا جاتا تھا اور ان کو عزت دی جاتی تھی۔ 3 رمضان المبارک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ آپ ہی وہ عظیم خاتون ہیں کہ سردیوں کے سیزن میں پوری رات وہ قیام کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ صبح کی اذانیں ہو جاتی اور وہ رب کی بارگاہ میں شکوے کا یہ کلمہ کہا کرتی تھی کہ اے اللہ، تیری سردیوں کی راتیں اتنی مختصر ہو گئی ہیں کہ فاطمہ کی ایک رکعت بھی پوری نہیں ہوئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شب زندہ دار تھی، راتوں کو جاگ کر کے اپنے رب کی عبادات کرتی تھی۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ ہی وہ خاتون ہیں کہ جن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کے لیے، تھکن دور کرنے کے لیے تسبیح فاطمہ عطا فرمائی تھی۔ وہ جو ہم نماز فجر کے بعد اور عصر کے بعد پڑھتے ہیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، جو انگلیوں پہ گن کے شمار کرتے ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ ان کے گھر کے کام زیادہ تھے، مال مویشی بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ کوئی ملازم، کوئی خادم، کوئی باندی، کوئی گھر میں کام کرنے والی ملازمہ مل جائے، کوئی گھر کے باہر کے کاموں کے لیے کوئی ملازم مل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاتی، آپ جائیں۔ حضرت علی نے کہا کہ آپ جائیں، میں کیسے جا کر کے بات کروں گا؟ چنانچہ آپ گئی ہیں۔ تو پہلے تو کئی مرتبہ ایسے ہوا، بات بھی نہیں کی اور بات کیے بغیر ہی آ گئی تھی، شرم کی وجہ سے کہ میں کیسے کہوں۔ اور ایک مرتبہ جب اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کہ تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح کر لیا کرو، یہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ آج کل کی ہماری عورتیں بہانے کرتی ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، فلاں کیا، حالانکہ وہ سارے غیر ضروری ہوتے ہیں۔ فنکشن میں جانے کی تیاریاں، شادی میں جانے کی تیاریاں اور باقی دوسرے میک اپ کرنا، یہ طرح کی خرافات، یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اس دور کی جو خواتین تھی، ان کا یہ تھا کہ نماز کی بھی پابندی، قرآن مجید کی بھی تلاوت، گھر کے بھی امور اور بچوں کی بھی تربیت، اور اس کے ساتھ ساتھ راتوں کا قیام، دن کا روزہ، یہ تھی زندگی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب آپ وفات پانے لگی، اس دنیا سے تشریف لے جانے لگی، آپ نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ کسی بھی غیر محرم کی نظر میرے کپڑے کفن کے اوپر جو پڑی چادر ہوتی ہے نا، اس پہ بھی نہ پڑے۔ چنانچہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی میت رات اندھیرے میں اٹھائی گئی، اور روز محشر جب اعلان ہوگا اور لوگ پولیس رات سے گزرنے لگیں گے، گزرتے جب ان کی باری آئے گی تو کہا جائے گا، اولین و آخرین اپنی نگاہیں جھکا لو، محمد مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لا رہی ہیں۔ یہ آپ کا اعزاز اور آپ کی عزت اور احترام ہوگا۔ آج کی عورتوں کو، خواتین کو، بچیوں کو یہ چاہیے کہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں اور عملی طور پر اپنے آپ کو
اس طرح بنانے کی کوشش کریں۔ آپ بڑی عابدہ زاہدہ تھیں، سخی تھیں، اور جنتی جوان جو آپ کے بیٹے تھے وہ جنتی جوانوں کے سردار تھے۔ آپ کے شوہر فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا تھے، اور آپ وہ خاتون ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل اور آپ کے مشابہ تھی۔ آپ کے اعمال، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، سب کی سب چیزیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھیں۔ اور آپ ہی وہ ہیں کہ اپنے گھرانے میں سے جناب رسول اللہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلے ان کی وفات ہوئی اور جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے عمل اور کردار کو اور ان کی طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو، 3 رمضان کو آپ کی وفات کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔